اور ابھی آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں، نگراں وزیر اعظم انور اللہ کاکڑ اس وقت صحافیوں سے گفتگو کر رہے ہیں۔ لیکن دیر آیت درست آیت۔ آج زحمت آپ لوگوں کو یہ دی ہے کہ آپ کے توسط سے پوری قوم سے بات کی جائے، اور ایک سچویشن جس کا ہمیں سامنا ہے اس کی ایکسپلینیشن کرنے کی کوشش ہے۔ آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ جس چیلنجنگ اکنامک کنڈیشن میں یہ کیئر ٹیکر حکومت جو ہے ایک کانسٹیٹیوشنل آرڈر کی کنٹینیوٹی کے نتیجے میں معرض وجود میں آئی ہے، اور اپنے اپنے شعبۂ زندگی میں میں سمجھتا ہوں کہ ون آف دا بیسٹ پاسبل پروفیشنلز جو ہمیں مل سکتے تھے ان کو یکجا کیا گیا ہے، ان کو اکٹھا کیا گیا ہے تاکہ جو چیلنجز ہمارے سامنے ہیں ان چیلنجز کے ساتھ نسبتاً بہتر انداز میں نبردازماں ہوا جا سکے۔ آپ کو پتہ ہے کہ روایتی طور پہ الیکٹورل پروسیس میں ہمیشہ یہ ایک کمی پائی گئی ہے کہ جو حلقے کی سیاست کی بنیاد پہ جو پارلیمان وجود میں آتی ہے اس میں بسا اوقات گورننس کے حوالے سے شاید آپ کو اتنے لوگ میسر نہیں ہوتے ہیں جو کارکردگی کو بنیاد بنا کر گورننس کے حوالے سے کارکردگی، بعض اوقات وہ اپنی اپنی کانسٹیٹیونسیز میں بڑے بہتر ڈیلیور کر رہے ہوتے ہیں، لیکن گورننس کے تقاضے شاید تھوڑے سے مختلف ہوتے ہیں۔ اس کے لیے آئین نے تو سینٹ کا فورم رکھا ہوا تھا کہ وہاں سے ایسے ٹیکنوکریٹس کو یا ماہرین کو لایا جا سکے اور اس گیپ کو اگر کہیں گورننس سٹرکچر میں ویسٹ منسٹر ماڈل آف ڈیموکریسی میں آئے تو اس کو فلفل کیا جائے۔ لیکن سینٹ کے ساتھ بھی ہم نے جو انصاف کیا ہے وہ یہ نہ موقع مناسب ہے نہ شاید میرا منصب اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ میں اس پہ بہت زیادہ نکتہ چینی کروں، لیکن جو اس آئین کا اسپرٹ تھا شاید اس اسپرٹ کو ہم نے بہت زیادہ اس کی روح کے مطابق شاید اس کا استعمال نہیں کیا، اس میں مزید بہتری کی گنجائش ہو سکتی ہے۔ لیکن اس وقت جو گوناگوں مسائل ہمیں ہیں اس میں دونوں فرنٹ پہ ہمیں چیلنجز ہیں، اکنامک چیلنجز بھی ہیں اور سیکیورٹی چیلنجز بھی ہیں۔ اچھا، جو اکنامک چیلنجز ہیں، سب سے پہلے جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو مریض کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے وہ تشخص کا ہوتا ہے، وہ تشخیص کا ہوتا ہے، وہ ڈائگنوسس کا ہوتا ہے۔ اگر ڈائگنوسس اور تشخیص اس کی درست ہو تو پھر جو علاج تجویز کیا جاتا ہے عموماً مریض جو ہے وہ اسے ریکور کر جاتا ہے، لیکن اگر تشخیص ہی درست نہ ہو تو پھر علاج کی جو تجاویز سامنے آتی ہیں بعض اوقات وہ اتنی سود مند نہیں ہوتی۔ حال ہی میں ہم نے ایک احتجاج ایجیٹیشن بجلی کے بلوں کے حوالے سے دیکھا، اور اس احتجاج کے ارد گرد ظاہر ہے ایک جو سول سوسائٹی کنسرن ہے، جو میڈیا کنسرن ہے، جو مختلف شعبۂ زندگی کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگوں کا کنسرن ہے، وہ بڑا اوور ویلمنگ رسپانس آیا۔ میڈیا کے ذریعے بھی ہمیں پتہ لگا، سوشل میڈیا کے ذریعے بھی ہمیں پتہ لگا، اور میں ظاہر ہے ایک ایسا فرد ہوں جو آج سے 3 ہفتے پہلے شاید آپ میں سے کسی کے ساتھ کہیں بیٹھا کافی پی رہا تھا، کسی کے ساتھ گاڑی میں گھوم رہا تھا، اور اللہ نے یہ ذمہ داری اور یہ آزمائش دونوں میرے حصے میں ڈال دی ہیں۔ لیکن یہ یقین جانیے کہ میں نے چند ماہ بعد پھر انہی کافی شاپس میں اور انہی مواقع پہ اسی طرح آپ لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کرنا ہے۔ ہمارا کوئی الٹیریئر نہ موٹیو ہے، نہ پلان ہے، نہ کوئی ایسے لارجر دین لائف گرینڈ ایمبیشنز ہیں جس کے تحت ہم کوئی گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ احساس ضرور مجھے کھائے جا رہا ہے کہ یہ جو 8، 9، 10، 12، 14 دن جتنے بھی ہمیں گزرے، اس میں ادراک کے ایک عمل سے میں خود بھی گزر رہا ہوں۔ تو کیا اس عمل سے بحیثیت فرد اور بحیثیت نگران وزیر اعظم جو چیزیں میرے سامنے آ رہی ہیں، کیا معاشرے کے جو دوسرے پلیئرز ہیں، ایکٹرز ہیں، وہ بھی اس تھاٹ پروسیس سے گزرتے ہیں، وہ بھی اس کوگنیٹیو ایکٹیویٹی سے گزرتے ہیں، یا ہم ایک مخصوص سیاسی، معاشی، جرنلسٹک کلچر کا شکار ہو چکے ہیں، اور اس کلچر کے اندر رہتے ہوئے ہی
ہماری ساری جو ٹرمز آف ریفرنس ہے گفتگو کی وہ اسی کے حوالے سے ہیں. اس میں سے میں چند گزارشات آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ اکنامک فرنٹ پہ دو چیزیں ہیں ہمیں جن کا سامنا ہے اور مشکل صورتحال ہے. الیکٹرسٹی کے بل جو ہے ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ چند ظالم حکمران آ گئے ہیں اور وہ ایک غریب طبقے کا خون چوسنے کے لیے تیاری میں ہیں اور وہ کر کے چھوڑیں گے. اگر کسی کا یہ خیال ہے تو یہ خوش فہمی اور غلط فہمی برائے مہربانی دونوں دور کر دیں. ہم یہاں کیوں ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جس پہ مجھے بھی سوچنا چاہیے، جس پہ پچھلے 3 دہائیوں سے ہمارے ہاں جنہوں نے حکومتیں کی ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے، جو اس میں اداراتی اور پروفیشنل انپٹس لوگوں کی آئی ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے. اور اس سوچنے کے ساتھ ساتھ پھر ہمیں بالکل ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اس سے نکلنے کی راہ کیا ہے. تجاویز کون دے گی؟ دنیا میں یہ کلچر ہے کہ میڈیا بھی تجاویز دیتی ہے. میڈیا کو ایک پلر سوسائٹی اور اسٹیٹ کا سمجھا جاتا ہے، لیکن وہ تجاویز دینے کے لیے پہلے تو میڈیا کو بھی اکوپڈ ہونا پڑے گا اپنے ریلیونٹ شعبے میں جس میں وہ تجاویز دینا چاہتے ہیں، کہ وہاں پہ انفارمڈ اور ایکسپرٹ اوپینین آئے. ایک لے مین کی اوپینین اگر میڈیا نے مجھے دینی ہے تو وہ اس کے لیے میرے پاس، ویسے بھی میرا نمبر کسی نے شیئر کر دیا ٹویٹر پہ، کچھ 10,000 میسیجز مجھے مل رہے ہیں، تو وہ تو مجھے وہاں سے بھی اس کا حصول ہو سکتا ہے. لیکن اگر انفارمڈ اوپینین کی بات ہے تو اس کے لیے میرے خیال میں تھوڑی سی مدد اور محنت آپ لوگوں کی بھی میری درخواست ہوگی کہ اس کی ہمیں ضرورت ہوگی. اور یہ اوور آل کنٹریبیوشن ہے ٹورڈز یور اون پلیٹفارمز اینڈ لارجر سوسائٹی. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ 90 کی دہائی میں ہمارے ہاں لوڈ شیڈنگ ایک بہت چیلنجنگ مسئلے کے طور پہ ابھرا تھا. اس کو ایڈریس کرنے کے لیے، اس کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے ہم نے آئی پی پیز کے ساتھ کانٹریکٹ کیا. ہم نے چاہا کہ ہماری جو بجلی کی پیداوار ہے اس کو ہم بڑھائیں وداؤٹ ریئلائزیشن کہ اس کے جو کانٹریکٹس ہم کر رہے ہیں وہ اتنے ڈریکونین اور اتنے انفیوریبل ہیں ہماری سوسائٹی اور اسٹیٹ کے لیے کہ آپ الیکٹریسٹی کی جنریشن کر رہے ہیں اور اس جنریشن کے رزلٹ میں ایز اے کانسیکوینس آپ نے 3، 4، 2، 2.5 دہائیوں تک کیپیسٹی سرچارج کے متعلق آپ سب جانتے ہیں کہ چاہے وہ ان کی لاگت پیداوار کی ہو یا نہ ہو لیکن ہمیں دینی ہوگی. ایک دوسری یہ جو ریکوری کا ہمارا پروسیس ہے، بلز کی ریکوری کا پروسیس ہے، اس کو اتنا زیادہ انیفیشینٹ 30، 35، 40 سالوں میں ہم نے کر دیا. ہمارا جو ٹرانسمیشن کا نظام ہے، ایک تو پیداوار کا نظام ہے، پھر ٹرانسمیشن کا نظام ہے، پھر اس کو ریکوری کرنے کا نظام ہے. یہ تینوں فلاڈ ہیں. پہلے آپ نے وہ غلط کر دی کانٹریکٹس. ہائیڈل کی جو پروڈکشن تھی وہ نہیں بڑھی. وہ اس ملک میں 2 بڑے ڈیم منگلا اور تربیلا کے بعد کوئی قابل ذکر ہائیڈل پروڈکشن کے حوالے سے وہ ہم نہیں کر پائے. ریکوریز کے حوالے سے جس کو لائن لاسز کہتے ہیں، تھیفٹ کہتے ہیں، دوبارہ میں مطلب آئی ایم سیئنگ اٹ ود پین، مجھے آئی ایم ناٹ گلاٹنگ اوور، مجھے کوئی خوشی نہیں محسوس ہو رہی ہے کہ میں اس گفتگو کو وہ رنگ دے رہا ہوں، لیکن اس میں ایک پورا کارٹل کا نظام انوالو ہے. اور اس کارٹل کے نظام میں بدقسمتی سے بسا اوقات ہمارے جو امپلائیز ہیں، چاہے وہ ڈفرینٹ ڈسکوز میں کام کرتے ہیں یا مختلف اس پروسیس کے ریکوری کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ایک طرف ایک شہر میں بلوں کو جلایا جا رہا ہے، احتجاج کیا جا رہا ہے، ادھری اسی شہر میں 200 میگا واٹ، 400 میگا واٹ، 500 میگا واٹ شہر اور شہروں کا میں ایک کلسٹر کے طور پہ کہہ رہا ہوں، اتنی کی چوری ہو رہی ہے. سرکولر ڈیٹ جس کو ہم نے سبسیڈائز کرتے ہوئے اس بجلی کی ترسیل کے نظام کو بڑھایا،
विदाउट रियलाइजिंग कि एक तरफ हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है और दूसरी तरफ जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन थी वो डिपेंडेंट रही ऑन फ्यूसल फॉयल इम्पोर्टेड ऑयल फ्यूल जो है वो पूरी की पूरी डिपेंडेंसी उस पर होती गई. अच्छा, वो हम जो कर रहे थे जाहिर सी बात है, इट इज़ बेस्ड ऑल द इम्पोर्ट बिल इज़ बेस्ड ऑन फॉरेन रिजर्व्स ऑन डॉलर्स. अच्छा, उसकी जो फ्लक्चुएशन हमारी बाकी गवर्नेंस के जो मसाइल हैं उस पे आ रहे हैं. जिस तरीके से फ्री मार्केट में जाहिर सी बात है हमारी कंडीशनलिटीज़ हैं, हमारे मुआहदात हैं मल्टी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ जो हमने हर सूरत में पूरे करने हैं, उसके साथ कोई उसको ना डिफाई करने का सोच रहा है, ना सोच सकता है, ना उसकी इजाज़त दी जा सकती है. वी आर वेरी मच क्लियर ऑन दैट. अब वो मार्केट फोर्सेस के तहत यहाँ पे स्मगलिंग की एक्टिविटी, अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड से जुड़े हुए मसाइल, प्लस जो डी इंसेंटिवाइज हो गई है इकॉनमी और लोग बदकिस्मती से किसी एक दो एरियाज़ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं. यहाँ पे ना कोई स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा है, न इवन रियल स्टेट में कर रहा है, न किसी और एरिया में कर रहा है. एक स्टेगनेशन का हम शिकार होते जा रहे हैं और जो नॉन प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट है जिसमें किसी भी चीज़ की वैल्यू एप्रिसिएशन उसकी हो रही है, उस प्रॉफिट पे हम बैठे हुए हैं. उसमें ना कोई कैपिटल का और लेबर दोनों का कोई सरोकार नहीं है. कोई इंडस्ट्री उसके साथ जुड़ी नहीं हुई है, कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है, कोई प्रोडक्शन नहीं हो रही है. और वो मुंसलिक होती हमारी इकोनॉमिक लाइफ और एक्टिविटी के साथ तो शायद हमारी ये सूरत हाल नहीं होती. हर जगह और हर वक्त यही कहा जाता है कि जी सब्सिडाइज उसको कर दिया जाए. देखिए, सब्सिडाइज करना प्राइमरीली ये है कि आप अपनी फिस्कल ऑब्लिगेशन को मुस्तकबिल में जो टैक्स आपने कल लेना है आज के बजाय आप उसकी तरफ शिफ्ट कर देते हैं. आप मसले को हल नहीं करते हैं, आप मसले को टाल देते हैं. अगर हमने भी मसलों को टालना है वो भी एक तरीक़ाकार है, उस पर सोचा जाना चाहिए, सोचा जा सकता है. 2 महीने हैं, 2.5 महीने हैं, 3 महीने हैं, 3.25 है, वो तो लग पता जाएगा. लेकिन बिल आखिर ये टाला हुआ मसला फिर दोबारा हम सबके सामने आएगा. ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा कि इन कुर्सियों पे मैं इस कुर्सी की बजाय उस तरफ बैठा हूँगा, यहाँ कोई और बैठा होगा, लेकिन ये सवाल इसी जगह रहेगा. इस सवाल का जो जवाब है वो ढूंढना पड़ेगा. इन सिचुएशन की वजह से जो दूसरे मसाइल हमें आ रहे हैं वो सोशल और पॉलिटिकल भी आ रहे हैं. एक ऐसा बयानिया घड़ने की कोशिश बाज़ औक़ात डिजिटल मीडिया में, डिजिटल स्पेस में, सोशल मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में डिस्पोंडेंसी की तरफ, यासियत की तरफ, वो ऐसे तकाबली जायज़ा लिया जा रहा होता है जैसे खाकम बदहन कल या परसों या तरसों पाकिस्तान बतौर माशरा या रियासत वो कोलैप्स करने लगा है. अच्छा, और ये बड़े संजीदा लोग भी बाज़ औक़ात इस पे आर्ग्यू कर रहे होते हैं. साथ ही साथ हमें अपने वेस्टर्न बॉर्डर से जो सिक्योरिटी का चैलेंज है वो सिक्योरिटी चैलेंज भी उसको भी बड़े स्क्यूड अंदाज में, डिस्टॉर्टेड अंदाज में देखा जाता है. मैं अक्सर, मेरे दोस्त हैं वो हमें कहते हैं कि जी देखें ना 15 साल हो गए हैं, 20 साल हो गए हैं, तो ये तो अभी तक भी ये जंग चल रही है, बिल आखिर इसका मतलब है हम इसको काबू नहीं पा रहे हैं. हमें ये हकीकत कतई नहीं भूलनी चाहिए कि हमारे रीजन में तारीख़ में जो 2 सबसे मिलिट्री माइट्स थी, एक फॉर्मर सोवियत यूनियन की, वो मिलिट्री प्रेजेंस यहाँ आई, और दूसरी अनपैरेलल्ड मिलिट्री माइट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स एंड नेटो अलॉन्ग विद देयर एलाइज, ये इस रीजन में 2 डेकेड्स के लिए उनकी प्रेजेंस रही. अच्छा, रिसेंटली क्या तब्दीली आई है, क्या वजूहत है, ये जो रिसर्जेंस हमें नज़र आ रही है, केपी में नज़र आ रही है, बलूचिस्तान में नज़र आ रही है. देखें, बार बार हमारी तरफ से एक विड्रॉल के हवाले से एक फ्रेज़ इस्तेमाल की जा रही होती थी उस वक्त की जो मिलिट्री लीडरशिप थी, पॉलिटिकल भी शायद होगी, कि
رسپانسبل وڈرال کی طرف جائیں. اب جب رسپانسبل وڈرال کی بات ہو رہی تھی، بنیادی طور پہ اس میں جو مد نظر رکھی جانی چاہیے تھی وہ یہی تھی کہ جو وار ایکوپمنٹ آپ کے ساتھ آیا ہوا ہے اس کی کوئی انوینٹری موجود ہو، پتہ ہو کہ یہ بندوق کس کے ہاتھ میں جا رہی ہے، یہ تھرمل کس کے ہاتھ میں جا رہا ہے، یہ جو نائٹ ویژن گاگل ہے یہ اس کا لیفٹ اوور کسٹوڈین کون ہے. یہ بدقسمتی سے نہیں ہوا. اب جب یہ نہیں ہوا تو یہ رسپانسبل وڈرال کی بجائے رشڈ وڈرال کی طرف گیا. اب اس رشڈ وڈرال کے نہ صرف پاکستان پہ اثرات آئے ہیں بلکہ سینٹرل ایشیا پہ اس کی امپلیکیشنز ہیں، ایران پہ اس کی امپلیکیشنز ہیں، چائنا، ہول ریجن پہ ہیں. اور یہ ایڈڈ اکوپمنٹ جو ہے وہ جو ٹیررسٹ ہیں، جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں، ان کی جو کیپیسٹی ٹو فائٹ ہے اس کو تھوڑا سا انہانس کر گئی ہے. پہلے اگر وہ میرے کسی سولجر پہ حملہ آور ہونے کی کوشش کرتے تھے تو ان کی جو کیپیسٹی ٹو فائٹ یا کیپیسٹی ٹو کل تھی وہ بہت محدود تھی. اب ان ایڈڈ اکوپمنٹس کی وجہ سے وہ تھرمل سے صرف کوئی انگلی بھی ہلتی ہے تو دے آر ایبل ٹو ٹارگٹ. رینیوڈ انرجی نہیں ہے، رینیوڈ اکوپمنٹ ہے. اب اس کا رسپانس کیا ہوگا؟ ظاہر ہے اس کا رسپانس ٹیکنالوجی کا رسپانس ٹیکنالوجی سے ہی دیا جاتا ہے اور دیا جا رہا ہے اور دیا جائے گا انشاءاللہ. یہ میں ضرور اشور کرنا چاہتا ہوں، کسی کی اگر کہیں ذہن میں کوئی یہ غلط فہمی یا خوش فہمی ہے کہ ہمارے ہمسائے میں اتنی بڑی ملٹری مائٹ جو ہے نا وہ چلی گئی ہے اور ایک مخصوص گروہ کو وہاں پہ انہوں نے بطور حکومت وہ ٹیک اوور کر لیا ہے، وہ بڑی طاقت، وہ پھیلی ہوئی طاقت اپنے گھر گئی ہے. آئی ایم ہوم، I'm not going anywhere. I'm here to stay. I'm here to stay and I'm here to resist. I'm here to defend. Every centimeter, every inch. جس کو جو شوق ہے، ہم وار مانگرنگ میں نہیں بلیو کرتے. اگر کسی کو کوئی حوصلہ کہیں سے بڑا ہے تو وہ اپنے حوصلوں پہ نظر ثانی کر لیں تو بہتر ہے. ان کے حق میں نہیں کرنا بھی چاہتے ہیں تو دیٹ از دیئر چوائس. We will resist, and we will resist to the last person's elimination who appears to be a menace and a threat in this context. یہ ہم اس میں بہت کرسٹل کلیئر ہیں. ہمارا یہ یقین اور ماننا ہے کہ کسی بھی ٹیررسٹ آؤٹ فٹ کی یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ پاکستان کی ٹیریٹری کو ٹیک اوور کر سکے، کسی یونین کاؤنسل کو بھی نہیں کر سکتے. ہاں ان کے اندر سیبوٹیج پھیلانے کی، ان کے اندر ہٹ اینڈ رن کی جو کیپیسٹی ہے وہ نان اسٹیٹ ایکٹرز والی موجود ہے. اور پرنسپل آف لیتھالٹی اینڈ پرنسپل آف سروائیویبلٹی، یہ کسی بھی انسرجنسی کے دو بنیادی پرنسپلز ہیں. اس کے تحت ہمارا بھی رسپانس میکینزم جو ہے نا وہ ری وزٹ ہو رہا ہے اور ہوتا مختلف اوقات پہ ہوتا آتا ہے. ہمارے جو ملٹری پروفیشنلز ہیں، ہمارے جو ڈیفنس فورسز ہیں، وہ 24/7 اسی تھاٹ پروسیس میں لگے ہوتے ہیں کہ کب، کہاں، کس وقت کیسے اس چیلنج کو ٹیک آن کرنا ہے. تو ریسٹ ایشورڈ اس فرنٹ پہ کسی قسم کی کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. وی آر ان کیپیبل ہینڈز، وی آر ان appropriate hands. We trust them, we respect them, and I think so it should be returned in the same coin. ہمارے یہاں پولیٹیکل پولرائزیشن وہ ایک اور ایشو ہے. ظاہر ہے ہمارا جو کام ہے وہ اسسٹ کرنا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اور انشور کرنا ہے کہ ریلیٹیولی جو ریجنل سٹینڈرڈز ہیں، جو گلوبل سٹینڈرڈز ہیں، اس کے تحت ایک ٹرانسپیرنٹ، دوبارہ میں زور یہی دوں گا کہ جو ریجن کے سٹینڈرڈز ہیں اس کے مطابق جتنا ممکن ہو سکے ایک ٹرانسپیرنٹ انداز میں ایک فری اینڈ فیئر الیکشن جو ہے نا وہ کنڈکٹ کر کے جو مینڈیٹڈ حکومت ہے ان کو ان کا مینڈیٹ حوالے کر کے ہم عزت سے رخصت ہو کے چلے جائیں. اب یہ کہنے میں اور ظاہر ہے اس کے کرنے میں کئی کوسچنز ہوں گے، کئی سوالات ہوں گے، اور ان کوسچنز اور آنسرز کے بیچ میں
ہم نے اپنی مینجمنٹ بھی کرنی ہے, ہم نے لوگوں کو تسلی بھی دینی ہے. ریسنٹلی جو اسپیشل انیشیٹو جو فائنانس کاؤنسل کی آئی ہے, فیسیلیٹیشن کاؤنسل کی آئی ہے, اس میں جو 4-5 ایریاز ہیں, اٹ ہیز ہیوج پوٹینشیل. اب جب میں ہیوج پوٹینشیل پہ زور دے رہا ہوں, اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ کسی سراب میں, کسی ڈیلوژن میں آپ کو یا جو آپ کے توسط سے پاکستان کے 24 کروڑ کے لگ بھگ جو لوگ عوام ہیں ان کو کسی ڈیلوژن کا شکار کرا دو. دیکھیں, آئی ٹی, مائنز اینڈ منرلز, ایگریکلچر, ڈیفنس پروڈکشن, یہ تو مین ایریاز ہیں. کیا اس پورے لارجر پکچر کو دیکھتے ہوئے پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ بلیک ہے یا برائٹ ہے؟ یہی سوال ہے. اور یہ سوال چھوڑتے ہوئے لیٹس پیک, لیٹس سی دا فیوچر آف پاکستان with courage, with commitment. And it's a journey which none of us can take alone. Let's sail together, let's do it together, and Allah be our guide and our helper to realize this Pakistani dream. Thank you so much. Any questions? 3-4 دن سے خبریں آ رہی تھیں کہ شاید آپ لوگ کام کر رہے ہیں, کوئی ریلیف بجلی کی مد میں دے دیں گے. الٹیمیٹلی آیا کہ جی نہیں کچھ ہو سکتا. IMF کے ساتھ پلان شیئر کیا آپ نے. سوال میرا آپ سے ہے کہ جی شارٹ ٹرم میں پبلک کو دینے کے لیے ریلیف کچھ نہیں ہے. دوسری بات جو بہت زیادہ غصہ ہے کاکڑ صاحب لوگوں پرائم منسٹر صاحب, وہ یہ ہے کہ جو 2 مہینے کے بل آئے ہیں نا, یہ ایسے انفلیٹڈ بل آئے ہیں, وہ جس کو کہتے ہیں میٹر ٹو دا میڈنس ہے ہی نہیں. مطلب ہے کہ جس آدمی کا بل, مطلب مجھ سے اگر آپ پوچھیں میرے گھر کا بل, اور یہ بے شمار لوگ ایسے باتیں کرتے ہیں, کبھی 35-40 ہزار سے زیادہ نہیں آیا. پچھلے مہینے 82 ہزار تھا, اس مہینے 88,000. اور میڈیوکر جو آپ دیکھ لیں مڈل کلاس کے لوگ ہیں, وہ کہتے ہیں جی 4,000-6,000 کا بل 20,000 آ رہا ہے. خودکشیاں ہو رہی ہیں, لوگ اپنے موٹر سائیکل زیور بیچ کے کر رہے ہیں. سوال میرا یہ ہے کہ یہ سیریس لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے, اس کو کیسے آپ ٹیکل کریں گے اگر آپ کو ریلیف دینے میں کامیاب نہیں ہوتے تو؟ تھینک یو. دیکھیں, ایک تو میں آپ کو یہ اشور کرا دوں کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ بہت زیادہ سیریس لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے. یہ مسئلہ ضرور ہے, یہ مسئلہ ضرور ہے, اور اس مسئلے کو ضرور میگنیفائی بھی کیا جا رہا ہے. ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز اس وقت الیکشن موڈ میں ہیں. انہوں نے لوگوں سے ہوئے بیمار جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. جن لوگوں کی کنٹریبیوشنز ہیں, تمام لوگوں کی, وہ تمام لوگوں نے ہی اس کو ایشو بنا کر ایک سوشل کاز کے طور پر لے کے چلنے کی کوشش کریں. ہم اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. اگر میں نے الیکشن لڑنا ہوتا تو شاید میں بھی یہی کر رہا ہوتا. ہیونگ سیڈ دس, ہمارا جو کرنٹ یہ جو 2 ماہ کا بل بڑا ہے, اس کو ہم نے بہت کلوزلی مانیٹر بھی کیا ہے, اس کی کیلکولیشن بھی کی ہے, اور اس ایشو کو ریزالو کرنے کے لیے اگر سب سے زیادہ ہم نے کسی بات پہ میٹنگز کی ہیں اور ہم اکٹھے ہوئے ہیں, وہ یہی نقطہ تھا, جس کے نتیجے میں ہم نے اس پورے پاور سیکٹر کو سمجھنے کی کوشش کی ہے اور ان سے بات کرنے کی کوشش کی ہے. آپ کے ساتھ اور عوام کے ساتھ تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بڑے مدھم لہجے میں گفتگو کریں. وہاں ہم نے نہیں کی ہے. ہم نے ان کو کنفرنٹ بھی کیا ہوا ہے, اور ہم ان کو سلوشن بیسڈ اپروچ کے تحت ان کو بتا رہے ہیں کہ بڑی بڑی پریزنٹیشنز میں نہ اپنا وقت ضائع کریں نہ ہمارا. جو فری یونٹس کے حوالے سے ہمیں کچھ ہم تک اطلاعات آئیں, اس پہ بھی ہم نے ایویڈنس بیسڈ, یہ نہیں ہو سکتا کہ سوشل میڈیا میں کچھ لوگ کوئی ٹویٹ کر دے یا کسی اور ذریعے سے انفارمیشن ہم تک پہنچانے کی کوشش کرے اور ہم اس کو گاسپل ٹروتھ کے طور پہ ٹریٹ کریں. ہم اس کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں, ہم اس کو سیریس لیتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں جو کنکلوژن ہوتی ہے اس کنکلوژن کے تحت پھر کوئی پالیسی فارمولیشن دیتے ہیں. ہم ابھی تک جو ریلیونٹ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں ملٹی لیٹرل, ان کے ساتھ نیگوسیشن میں ہیں, اور بہت جلد ہم کسی نہ کسی
ऐसी पोजीशन में होंगे कि जहां पर हम डिफाइंस में गए बगैर, क्योंकि वो एक ऐसा रेड एरिया है जिसमें हम कतन एंटर नहीं होंगे. शॉर्ट ऑफ दैट जो मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं वो ऑप्शंस हम डिस्कस भी कर रहे हैं, और उन ऑप्शंस की जो ट्रांसलेशन है, जो रिफ्लेक्शन है, वो जल्द आ जाएगी और हम उसका अनाउंस इंशाल्लाह करेंगे. कुछ लो लाइंग फ्रूट्स हैं जो इजीली अचीवेबल हैं. फॉर इंस्टेंस 16-17 ग्रेड के ऊपर के अफसरों की मुफ्त की बिजली, इतना लार्ज स्कीम में शायद फ़र्क ना पड़े, मगर जो ये चोट और चुभन है ना, ये शायद कम हो जाए लोगों की जो अभी तरस रहे हैं और बिलक रहे हैं. सो यकसा निज़ाम टैरिफ इसको रिवाइज़ कर सकें अगर आप लोग. आपने अभी खुद बात की कि चोरी कोई और कर रहा है, अदा कोई और कर रहा है. ये डेट सर्विसिंग की मद में पूरे पंजाब का सत्यानाश हो जाता है. एंड आई एम नॉट प्लेइंग प्रोविंशियलिज्म हियर, बट आई एम जस्ट सेइंग दीस आर स्टैट्स in front of us, right? Like आपके पास पेशावर, सक्खर, हैदराबाद, we all have the figures in front of us. So somebody, and because of the fact, because you don't have any political capital to lose, these are some of the very strong and hard decisions you might be able to take a lot more easily than all the other people you've just mentioned. Number one. And number two, sir, मुझे ज़ाती तौर पे मेरा थोड़ा सा ताज्जुब होता है, as a caretaker setup, why are you taking positions? आप जान रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर अभी दो किस्म की interpretations हैं constitution के हवाले से, and you have some of the most brilliant constitutional experts also arguing in favor of 48(5) versus the electoral amendments that we've just seen. Why would you just not say let the Supreme Court decide? And you know what? When we're told जब election schedule आएगा, we're going to go backing off. When you say कि election commission ही decide करेगा, उसको frame करने वाले जो senators और legislators हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, वो तो खुद कहते हैं कि 48(5) की तरजीह है. So I mean, I'm not a constitutional expert, neither are you. So wouldn't it fare better for your government to take a position not in favor or against the ECP giving a date? देखिए, किया था आईपीपी का, और मुझे ये भी बड़ी हैरत होती है कि सेनेट कमेटी के अंदर आज ये आर्ग्यू किया जा रहा है कि इनकी पेमेंट्स रोक दो और इनके डॉलर्स में पैसे. एंड डू क्लैरिफाई अली मोहम्मद साहब, बिकॉज आई बिलीव कि 3 साल पहले मेजॉरिटी आईपीपीस को डॉलर इंडेक्सेशन जो है वो खत्म कर दी गई थी. सो मेजॉरिटी आर नॉट बीइंग पेड इन डॉलर्स. एंड नंबर टू, इट्स ओनली सम ऑफ द सीपैक प्रोजेक्ट्स व्हिच वी हैड अ लॉट ऑफ प्रेशर एट दैट टाइम, सो वी डिड नॉट, उनको नहीं की, बिकॉज ये सेनेटर्स ये बात कर रहे हैं, सॉवरेन गारंटीज हैं, किस तरह आप बंद कर सकते हैं? आपको क्लैरिफाई करना चाहिए सर. रोज हेडलाइंस बन रही हैं. अच्छा, पहले मैं आपके यू आर एब्सोल्युटली राइट कि नाइदर आई एम अ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट, नाइदर आर यू. इस वक्त तक जब तक सुप्रीम कोर्ट किसी भी स्टैट्यूटरी पोजीशन पे कोई भी इंटरप्रिटेशन नहीं देती, तो जो लॉ रेक्टिफाई हो चुका हो, साइन हो चुका हो बाय द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, दैट इज लॉ ऑफ द लैंड. एंड अकॉर्डिंग टू दैट लॉ ऑफ द लैंड, अब तक जब मैं और आप बात कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इज द वन हु हैज टू डिसाइड. If Supreme Court decides otherwise in its interpretation, I'll go by your position. I don't have a position, sir. Well, at least you have a position that why I'm assuming. Yes, because I do know My assumption, देखिए इस वक्त God forbid इस मुल्क में कैपिटल पनिशमेंट है. अगर मैं और आप में से कोई भी कत्ल कर दें तो हम उसके नतीजे में हम इस पेनल्टी को फेस कर सकते हैं. Until and unless Supreme Court of Pakistan does an interpretation कि नहीं इसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट होनी चाहिए और कैपिटल पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए, तो इस वक्त तक अगर मैं और आप कैपिटल पनिशमेंट की गुफ्तगू कर रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू द लॉ कर रहे हैं. तो मैं अकॉर्डिंग टू द लॉ ये बात कर रहा हूँ कि इट इज़ द रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान. मे बी अ सेक्शन, पोलिटिकल सेक्शन लाइक्स इट और डिसलाइक्स इट. दिस इज लॉ ऑफ द लैंड. द कोर्ट्स आर देयर to do the interpretation. The matter, मैं तो इवन ये भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा हूँ कि कोर्ट्स उसमें क्या इंटरप्रिटेशन कर रही है. जब हो जाएंगी हमें पता लग जाएगा, we'll abide by that. ऐसी कोई बात नहीं है कि हम कोई पोजीशन ले रहे हैं. हम सिर्फ और सिर्फ लॉफुल पोजीशन ले रहे हैं. Whatever the laws are, we'll try that they be our guide, they be our beacon. और हमें लॉ की इस वक्त तक यही अपनी इंटरप्रिटेशन आ रही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के एम्बिट में है. वो जब भी अनाउंस करेंगे, जो हमसे कहेंगे, हम उनको
वो असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, पीरियड। दूसरा क्वेश्चन आपका था उसके हवाले से प्रिविलेज, मैं आपको फिर उसमें हमारी जुडिशरी की तरफ कुछ लोग इशारा करते थे, कुछ आर्म्ड फोर्सेस की तरफ इशारा करते थे, कुछ वापडा के एम्प्लॉय। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।